پر پڑے ہوئے ہوں کہ میں کر کچھ بھی نہیں سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں ایمرجنسی وارڈ کے پیسے دوں، ہاسپٹل کے پیسے دوں، روم کے پیسے دوں، اور ڈاکٹر، نرس، یہ سارے جو اسٹاف لگا اس کے میں پیسے دوں، یہ سارے پیسے دوں، پھر ٹیسٹوں کے بھی پیسے دوں، پھر وہ ڈرپ کے بھی پیسے دوں. اب کر کچھ نہیں سکیں گے، آپ بستر پر ہوں گے ہاسپٹل کے اندر یا کہیں بھی. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کے ٹیسٹ تو ہونے ہیں. اللہ نہ کرے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر بستر پہ لٹا کر آپ کے ٹیسٹ شروع کر دے، اب ہماری بات مان کر جو ہم یہاں پر ایک مشورے بھی دیتے ہیں آپ کو کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 6 ماہ کے اندر ایک بار لپڈ پروفائل کروا لیا کریں. جو دل کے بھی امراض کے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں پھر شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، ٹرائگلیسرائڈ کا بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، یورک ایسڈ کے بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، اور بھی اس طرح کے 3 4 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کروا لیا کریں. یہ امیر سنت کی کتاب آداب طعام، اس کے اندر اس ٹیسٹ کی بعض پراپر ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ میری مدنی التجا ہے، ٹیسٹ کروایا کریں. اور تاکہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ جائے، جیسے شوگر ہی کوئی ہائی پتہ چل گئی، اللہ نہ کرے کوئی کولیسٹرول زیادہ آپ کے سامنے آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور چیز سامنے آ گئی، تو اس کو آپ بر وقت کنٹرول کر سکیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں. اب جس طرح آپ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہم یہی مشورہ ہم اپنے دیگر اسلامی بھائی کو دیتے ہیں کہ پلیز ایک بار اپنی نماز ٹیسٹ کروا لیں. میں تمام تر اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں میں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں، ایک بار برائے کرم میری مدنی التجا ہے آج کے سلسلے میں ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، ایک بار بھلے آپ کو آتی ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ پورے اعتماد ہیں، اور اب تک آپ نے کسی صحیح شخص سے جو علم رکھتا ہو نماز کا، قرات وغیرہ کا، فرض اور واجب کے اس کے جو مسائل ہیں، اس نے اگر آپ کو کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ اب نماز آپ کی درست ہے، تو چلو ایک الگ ٹاپک آ گیا. لیکن ایک بار اپنی نماز درست کروا لیں. وہ نمازی، وہ لاکھوں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو نہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے، مگر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے اگر میں کہوں شاید 99% کی نماز میں کمزوریاں آپ کو ملیں گی، تو شاید میں غلط نہیں ہوں. قرات میں کمزوری، تلاوت جو کرتے ہیں قرآن پاک کی اس میں کمزوری، رکوع میں کمزوری، سجدے میں کمزوری، جلسے میں کمزوری، کوما میں کمزوری. آپ بولو گے کوما میڈیکل کا سلسلہ ہے، کلینک کوما کہاں آ گیا؟ کوما میں تو مریض ہوتا ہے. جی ہاں، نماز میں بھی کوما ہے. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں نا، اس کو کوما کہتے ہیں. اب کوما میں کیسے کھڑا ہونا ہے اس کا ایک پورا بیان موجود ہے. اسی طرح طہارت کے مسائل ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ کے مسائل ہیں، سجدے کے مسائل ہیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، یہی مسائل ہیں. تو مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ برائے کرم ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اپنا نماز ٹیسٹ کروا لیں. اس سے پہلے کہ اب قبر میں جائیں پتہ چلے کہ میری نماز صحیح نہیں تھی. 70 سال ہو گئے میں نماز پڑھتا رہا لیکن میری نماز ہی صحیح نہیں تھی، میرا سجدہ ہی صحیح نہیں ہو رہا تھا، میرے سجدے کے ذریعے میرا فرض ہی ادا نہیں ہو رہا تھا. پھر آپ کیا کریں گے؟ میری تلاوت ہی صحیح نہیں تھی، میری طہارت و میری پاکیزگی صحیح نہیں تھی. یہ جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، آپ اللہ سے ڈریں. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور پوچھنے میں، معلومات کرنے میں اگر شرم و حیا آپ کے رکاوٹ بنتی ہے تو اس وقت سے شرم اور حیا کا آپ غور کریں جب سر محشر میں کھڑا کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری نماز ہے کہاں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو میری مدنی التجا ہے کہ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو باقاعدہ فیضان نماز کورس ہے 1 ماہ کا. ایٹ لیسٹ کچھ نہیں دعوت اسلامی کے کچھ آپ کو نگرانی ایسے ذمہ دار مبلغ مل جائیں، برائے کرم ان سے ایک بار بات تو کریں. میں تو یہاں جو میرا عملہ بیٹھا ہوا ہے مدنی چینل کا، اندر باہر آگے پیچھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، کوئی شعبہ جاتے ہیں، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو تو اتنی زبردست اپرچونٹی حاصل ہے کہ فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں آنا جانا ہے. اپنے اوقات کار سے فارغ ہو کے گھر جانے سے پہلے ایک بار مدنی تربیت گاہ پہ جا کر کہہ دیں کہ یار ہماری باقاعدہ نماز چیک کر لیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. 2 4 6 مرتبہ میں انشاءاللہ آپ کو پہلی مرتبہ میں بتا دیں گے. اور اس کو تو کل بھی نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ کر رہا ہوں. سانس بعد میں لے، پہلے اپنی نماز درست کریں. قیامت کرو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور نماز یہ جنت کی چابی ہے. اگر نماز ہی درست نہیں ہوگی، چابی کے دندانے درست نہیں ہوں گے تو تالا کیسے کھلے گا؟ تو مہربانی کریں، جو بھی ڈاکٹر ہیں، میں تمام ڈاکٹر سے بھی کہتا ہوں، جتنے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں آپ،
آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ کو ایک بار جسٹ ون ٹائم، ایک بار آپ کو نماز چیک کرانے میں رکاوٹ کیا ہے، اگر آپ کی نماز درست ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے نماز غلط ہے تو آپ کی اصلاح ہوگی. دونوں کام فائدے سے خالی ہیں، دونوں کا میں فائدہ ہے. خوشی ہوگی یہ بھی فائدہ ہے، اور آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی یہ بھی فائدہ ہے. نقصان کا 0.1% بھی کوئی پہلو نہیں ہے. صرف آپ کی آخرت کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، آخرت کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں. اور وہ جو امامت کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان سے مدنی التجا ہے کہ آپ نے کسی سے اس بات کی وہ لے لیے، آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ امامت کے اہل ہیں، اور وہ کہنے والا بھی ماشاء اللہ ایسا ہو کہ وہ امامت کے اہل ہونے پر آپ کو اجازت دے سکے کہ ٹھیک ہے آپ امامت کروا سکتے ہیں. تو امامت کا مصلی یا امامت چاہے بھلے ایک فرد کی کرائیں آپ، امامت تو امامت ہے نا. تو ان تمام تر چیزوں کو سیریس لینے کی مدنی التجا ہے. تو یہ چونکہ بیماری اور کھانسی اور ٹیسٹ کے حوالے سے تھا تو اس لیے میں نے موقع دیکھ کر آپ کے سامنے آخرت کے حوالے سے عرض کر دی کہ جب امتحان لیا جائے گا قبر میں، اس وقت اگر ہمارا معاملہ خراب ہوا تو جس کو لائن آف نو ریٹرن کہتے ہیں، آپ کو واپسی نہیں ہے. یہاں تو اگر ٹیسٹ ہمارے خراب نکل بھی آئے تو درست ہو جانے کے مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، میڈیکل موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں. اگر قبر کے اندر ہی ہمارا جو پرابلم آ گیا اور پتہ چلا کہ ہماری تو مسائل ہی مسائل تھے، تو اب کہاں سے درستی ہوگی؟ کیونکہ ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ ارشاد ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب ہے، عمل نہیں، عمل کا دن نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لینا چاہیے. سو پلیز میری مدنی التجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور سب کے سب جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ کے سن رہے ہیں یوں سمجھے کہ میں اس فرد کو کہہ رہا ہوں. میں اپنی ذات سے لے کر یہاں موجود اور یہاں سے لے کر پیچھے عملہ موجود، ہمارا جو مدنی چینل کا جو عملہ ہے وہ موجود، اس سے لے کر جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین جو بھی ہیں، میں تمام عاشقان رسول سے آپ سمجھے پرٹیکولر میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز اپنی نماز ایک مرتبہ چیک کرا لیں، چاہے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ مجھے مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. ایک بار جسٹ ون ٹائم، بھلے آپ کی نماز درست ہے، جسٹ ون ٹائم آپ ایک بار اپنی نماز چیک کروائیں، اپنی قرات چیک کرائیں، اپنی طہارت کے حوالے سے علم حاصل کریں تاکہ مرنے سے پہلے ہماری نماز درست ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اپنی نماز درست ہو جائے گی نا، رب کی رحمت شامل حال رہی، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد حسین اتاری خانپور سے بول رہا ہوں. میرے بیٹے کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو سانس کا پرابلم ہے، اس کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے گلے پک جاتے ہیں. برائے مہربانی کے لیے کوئی علاج بتائیں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اور انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو کراچی انشاءاللہ حفظ کرواؤں گا. انشاءاللہ میرا بیٹا اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے. یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بولا تھا نا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے دوبارہ کال کر کے اچھا یہ وہی ہیں جی ڈاکٹر صاحب. بچپن سے جن کو مسئلہ تھا انہوں نے دوبارہ اب ڈیٹیل دی ہے. اب دیکھیں اس میں جو سانس کی ان کو بیماری ہے، ایک تو وہ کس حد تک ہے، پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ بچے کی عمر. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر مدافعتی سسٹم اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو پرابلم فرض کریں کہ اس کو ان کو ہر ہفتے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کم و بیش 17 سے 18 سال عمر ہے. 17 سے 18 سال ہے. تو 17 سے 18 سال تو ابھی جو شدت پہلے ہوگی ان کو وہ اب یقیناً کم ہو گئی ہوگی. اب اس میں جو اپنی زبان میں کہتے ہیں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں، اگر خاص طور پہ وہ چیزیں جن سے اس پہ بڑھاوا ملتا ہے. اب جسے انہوں نے بتایا تھا گلا بھی خراب رہتا ہے، تو وہ گلا کیوں خراب رہتا ہے؟ گلا اسی وجہ سے خراب رہتا ہے نا
کہ یا تو ان کو زکام کی کیفیت رہتی ہوگی یا پھر ان کا ایٹماسفیئر ایسا نہیں ہوگا, ماحول ایسا نہیں ہوگا, یا پھر ان کا رہائش علاقہ کس قسم کا, یا ان کا اس بچے کا کمرہ جہاں وہ رہتا ہے وہ کیا پوزیشن ہے, کیا کرٹنز بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں, کارپیٹ تو نہیں بچھایا ہوا سے, صوفہ سیٹ ہوتے ہیں, تو وہ سارے ماحول کو دیکھنا پڑے گا. اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو اس میں انشاءاللہ عزوجل کافی حد تک کمی آ جائے گی. باقی وہ تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ساری توجہ اس لیے دینی نا کہ 17 سال کی عمر ہو گئی ہے اور ان کو ایپیسوڈ ہو رہے ہوں گے کم و بیش 3 سے 4 کھانسی نزلے کے, ان کو توجہ دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. نہیں بالکل, آپ دیکھیں نا نزلہ کھانسی کا تو اب وہ 17 سال کا تو ماشاءاللہ خود سمجھدار آدمی ہے, اس کو ہر جگہ تو والد صاحب نہیں جاتے ہوں گے نا, اس کو خود کو کیئر کرنی پڑے گی کہ اس نے کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی ہے. اب جو ان کو گائیڈ کر دیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, مثال کے طور پہ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کرتے ہیں, آپ کا گلا جلدی خراب ہو جاتا ہے, کوشش کریں نہ کھائیں. کوئی ایسی چیز جیسے بادی چیزیں ہیں, زیادہ گھی والی چیزیں, جی تلی ہوئی چیزیں ہیں, یا ٹھنڈا سالن, بالخصوص ایسے موسم میں جو پنجاب میں ویسے ہی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو وہاں پہ ٹھنڈا سالن بھی نقصان دہ ہوگا. کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا ہوگا چاول پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں, یا سالن پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں, تو اس میں گھی یا تیل بعض اوقات جمع ہوا ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے, گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ جو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں ان پہ اگر کنٹرول کیا جائے تو ان کی جو تکلیف ہے اس میں خاطر خواہ انشاءاللہ عزوجل کمی آ جائے گی. آپ کچھ عبدالخلیل بھائی علاج تجویز کریں گے آخر میں جی مزید؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھانسی کے حوالے سے مزید گھریلو علاج کتاب صفحہ نمبر 58, 2 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل کھانسی سے نجات ملے گی. اسی طرح سے گرم دودھ میں تھوڑی سی ہلدی اور دیسی گھی ملا کر پینے سے کھانسی میں فائدہ ہوگا. ہلدی سے کافی فائدے, ہلدی سے بہت فائدہ ہے. اس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی جو کتاب ہے مدنی پنصورہ, اس میں ایک شعر بھی تحریر فرمایا اس کو کہ شفا چاہے اگر کھانسی سے جلدی تو پی لے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی. تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے, جی اس میں امیر علیہ سنت نے مزید اضافہ فرمایا کہ کچھ دیسی گھی بھی ملا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح سے گھریلو علاج کتاب کے آخر میں انجیر کے مدنی پھول ہیں, اس میں بھی کھانسی کا علاج موجود ہے, اور کلونجی کے مدنی پھول ہیں, اس میں بھی کھانسی کا علاج موجود ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت کا رسالہ میتھی کے 50 مدنی پھول, تو اس کے اندر بھی جو ہے کھانسی کے, نزلے کے, زکام کے کافی علاج ہیں. تو یہ ایک علاج عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میتھی کا قہوہ یعنی جوشاندہ بنانا بہت آسان ہے. حسب ضرورت میتھی دانے پانی میں ڈال کر چولہے پر کچھ دیر اچھی طرح جوش دے کر چھان لیجئے, قہوہ جوشاندہ تیار ہے. تو یہ میتھی کا قہوہ جو ہے کھانسی, حلق کی سوجن, اس کی جلن اور درد میں فائدہ کرتی ہے. سانس کی گھٹن, معدے کی جلن, معدے اور انتڑیوں کی گندگیاں صاف کرتی ہے. اسی طرح سے مزید بھی بخار میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے. عام امراض نزلہ, زکام, بخار وغیرہ اس میں بھی انشاءاللہ یہ. اچھا, اب یہ میتھی کا جو ہم جوش دے کر جو پانی بنائیں گے اس میں شہد ملا سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. جی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ جیسے کہ نزلہ ہو یا کھانسی ہو تو اس میں شہد بالکل بہت ہی یعنی کہ تقریباً امراض میں اس کا لکھا ہوتا ہے کہ شہد اس میں فائدہ کرتا ہے. اگر ملا لیں تو, کیونکہ وہ ہر کسی کو اس کا ذائقہ ہو سکتا ہے نہ چلے تو. مدنی چلے کے ناظرین, الحمدللہ یہ کھانسی کے موضوع پر جو سلسلہ ہوا, اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں احتیاطیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں عنوان پر ہمیں تندرستی دینے کے مدنی پھول عطا فرماتا ہے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں بھی ضرور شرکت کیا کیجیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.